السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا آپ کا دل واقعی سکون میں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ باہر سے ہنس رہے ہوں، دوسروں کے سامنے آپ بہت خوش نظر آ رہے ہوں، لیکن اندر ہی اندر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو؟ کبھی دوستوں نے دھوکہ دے دیا، کبھی رشتے بے وفا نکلے، کبھی اپنی ہی خواہشات نے آپ کو گرا دیا، اور آپ کے دل پر ایسے زخم لگے ہوں جو نظر نہیں آتے، لیکن اندر ہی اندر آپ کو کھائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، دنیا کا سب سے خطرناک زخم جسم کا نہیں بلکہ دل کا ہوتا ہے۔ جسم کے زخم کو تو دوا سے بھر لیا جاتا ہے، لیکن سوچیں، دل کے زخم کا علاج کہاں ہے؟ یہی سوال ہے جس کا جواب آج ہم ڈھونڈیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، اگر آپ نے یہ بات دل سے سن لی تو انشاءاللہ آپ کے دل کو بھی میرے پیارے سننے والوں، انسان کو سب کچھ مل سکتا ہے، گھر، گاڑی، عزت، پیسہ، لیکن اگر دل زخمی ہو تو یہ سب کچھ بیکار لگتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو دولت میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن رات کو سکون کی نیند نہیں سو پاتے، اور کتنے لوگ ہیں جو کچے مکانوں میں رہتے ہیں لیکن ذکر الہی کی بدولت ان کے چہرے نورانی اور دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دل کے زخم کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ محبت میں بے وفائی ہو جائے، اپنی محنت کا صلہ نہ ملے، دنیا تانے مارے کہ تم ناکام ہو، یا انسان خود اپنے گناہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل کو زخمی کر دیتی ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، ہم علاج کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کسی انسان کے پاس، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس، یا پھر دنیاوی مصروفیات میں؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اصل علاج صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خبردار، دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، آپ نے کبھی اپنے دل کو آزمایا؟ جیسے ہی آپ کا دل بے سکون ہو، فوراً وضو کر کے صرف 10 یہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا دل کیسے ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ دل کو سکھاتا ہے کہ میں خالی نہیں ہوں، میرا رب مجھے نعمتیں دیتا ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو دل کو یاد دلاتے ہیں کہ میری مشکل بڑی نہیں ہے، میرا رب بڑا ہے۔ اور جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو دل کو سہارا دیتے ہیں کہ بس اللہ ہی ہے جو ہمارا مالک ہے۔ یقین کریں، یہ الفاظ صرف ہونٹوں سے نکلتے نہیں ہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اب سوچیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے، سکون نہیں آ رہا، کبھی یہ کمی ہے، کبھی وہ مسئلہ ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ شاید ہماری تنگی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر الہی کو چھوڑ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر سب سے افضل عمل ہے، یہ تمہارے درجات بلند کرتا ہے، اور یہ سونا چاندی خرچ کرنے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان ذکر الہی کرتا ہے تو وہ گویا سب سے قیمتی سرمایہ بنا رہا ہے۔ چلیں اب ایک قصہ سنیں حضرت یونس علیہ السلام کا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے تھے تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اوپر سمندر، نیچے اندھیرا اور چاروں طرف قید، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے صرف ذکر کیا، اور وہ ذکر تھا آیت کریمہ کا، جسے ہم سب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ نے اس آیت کے ذکر سے ہی انہیں نجات دے دی۔ اب ذرا سوچیں، اگر مچھلی کے پیٹ میں گپ اندھیرے میں ذکر الہی نے یونس علیہ السلام کو بچا لیا تو کیا ہمارے دلوں کے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہم ذکر چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دل سخت ہو جاتا ہے،
انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹنے لگتا ہے، غم اور بے سکونی بڑھتی جاتی ہے، شیطان ساتھ ہو جاتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، اور قبر ہماری اندھیروں سے بھر جاتی ہے۔ ذکر چھوڑ دینا گویا اپنے دل پر مزید زخم لگانا ہے، اور جو ذکر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبریاں بھی کیسی؟ دل کا سکون، اللہ کا خصوصی ذکر، گناہوں کی معافی، جنت میں درخت، قبر کی روشنی، یعنی ذکر کرنے والا کبھی اکیلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ذکر آخر ہم کریں کیسے، کتنا کریں؟ میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتاتا ہوں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، دن میں 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھیں، 100 بار اپنے پیارے رب سے استغفار کریں، 100 بار اللہ اکبر، 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، اور رات کو سونے سے پہلے 100 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ دنیا کے سارے زخم شاید وقت کے ساتھ ساتھ بھر جائیں، لیکن دل کے سارے زخم صرف اللہ کے ذکر سے بھرتے ہیں۔ آج فیصلہ کریں کہ آپ کی زبان ذکر سے تر ہوگی اور اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تاکہ وہ بھی آپ کو یاد کرے۔ جب ہم فرش پہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا رب فرشتوں کی موجودگی میں ہمیں عرش پر یاد کرتا ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو اپنی محبت اور نور سے بھر دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جنہیں فرشتوں کے سامنے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو ایک دفعہ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو اور یہ بات اس کے لیے مرہم بن جائے۔ اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔